اسرائیل کے خلیج میں پہلے سفارت خانے کا ابو ظہبی میں افتتاح عمل میں آیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاشی اور تجارتی معاہدے بھی طے پائے گئے ہیں۔ ابو ظہبی میں موجود اسرائیل کے وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہمارا گھر ہے۔ ہم خطے کے تمام ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سے بات کریں۔ یہاں یہ ذکر بے جانا ہوگا کہ متحدہ عرب امارات کے صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کے بعد بعض مسلم ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لواحقین کو کم سے کم معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ جسٹس اشوک بھوشن نے بینچ نے آج کورونا وائرس سے فوت ہونے والوں کو معاوضہ ادا کرنے کے مطالبے سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ مرکز یہ فیصلہ کرے کہ کورونا سے فوت ہونے والے افراد کے لواحقین کو کتنا معاوضہ دیا جائے۔ مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ ڈیزاسٹر ایکٹ کے تحت معاوضہ ادا کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن عدالت نے مرکزی حکومت کی دلیل کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کی دفعہ 12 کے تحت معاوضہ پوری طرح ادا کرنا ہوگا۔ معاوضہ ادا کرنے سپریم کورٹ کے احکامات پر مرکز نے عدالت کو بتایا کہ ان کے پاس معاوضہ ادا کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہے۔ تاہم عدالت نے مرکزی حکومت کی اس دلیل کو قبول نہیں کیا اور واضح کیا کہ مرکز فیصلہ کرے کہ فوت ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو کتنا معاوضہ دیا جائے اور 6 ہفتوں کے اندر معاوضہ ادا کرنے کے رہنما خطوط جاری کرے۔ عدالت نے اس موقع پر ریمارکس کیا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کورونا سے ہلاک ہونے والوں کو معاوضہ ادا کرنے کی سفارش کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ امریکہ چند دن میں افغانستان سے اپنی پوری فوج واپس بلا سکتا ہے۔ CNN نے متعدد امریکی سرکاری عہدیداروں کے حوالے سے یہ اطلاع دی ہے۔ منگل کو اس رپورٹ میں امریکی ڈیفنس آفس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انخلا اور واپسی کے عمل میں یہ ایک اہم ہفتہ ہو سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانے اور شہر کے ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے لگ بھگ 1000 امریکی فوجی کابل میں ہی رہ سکتے ہیں۔ 21 مئی کو جب انخلا کا عمل شروع ہوا تو افغانستان میں امریکہ کے تقریباً 2500 فوجی موجود تھے۔ بالی ووڈ کے افسانوی اداکار دلیپ کمار کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس پر انہیں ممبئی کے ہندوجا ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا ہے۔ ان کی اہلیہ سائرہ بانو نے بتایا کہ دلیپ کمار کو سانس کی تکلیف کے باعث ہاسپٹل میں شریک کر دیا گیا، جہاں ان کا ICU میں علاج کیا جا رہا ہے۔ دلیپ کمار کی صحت کی نگرانی اس وقت ممتاز ڈاکٹر جلیل پاریکر کر رہے ہیں۔ وہ گزشتہ ماہ بھی صحت خراب ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک ہوئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ان کے پھیپھڑوں میں چھوٹی سرجری کی تھی۔ اس کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز یوگا گرو سوامی رام دیو کو ہلاکت خیز عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق ایلوپیتھی بمقابلہ آیوروید تنازع میں اپنے بیان کی نقل، ٹرانسکرپشن اور ویڈیو فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس NV رمن، جسٹس AS بوپنا اور جسٹس رشیکیش رائے پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کے دوران رام دیو سے متعلق بیان کی ویڈیو اور نقل کی فراہمی کی ہدایت کی۔ یوگا گرو کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ مکل روہتگی کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ پہلے درخواست گزار کا اصل بیان ان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ جسٹس رمن نے کہا، آپ نے مکمل مواد فراہم نہیں کیا ہے۔ آپ نے جو کہا وہ دراصل وہی ہے جو آپ نے کہا تھا۔ دہلی کے شاہدرہ کے فرش بازار میں واقع ایک گھر میں LPG سلنڈر پھٹنے سے ہونے والے دھماکے کے باعث 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دہلی فائر سروس کے عملے نے بدھ کے روز یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ منگل بدھ کی درمیانی شب میں یہ حادثہ ہوا۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیوں کو جائے حادثے پر بھیجا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ملک میں 17 دنوں میں ہلاکت خیز کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 وبا کے ایکٹیو کیسز میں تقریباً 5 لاکھ کی کمی واقع ہوئی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 60,729 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ در اثنا منگل کو 36,51,983 افراد کو کورونا سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں اب تک 33,28,54,527 افراد کو کورونا کے ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے بدھ کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 45,951 نئے کیسز کی رپورٹ کے ساتھ ہی متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 3,03,62,848 ہو گئی ہے۔ اس دوران
729 مریضوں کی شفایابی سے اس وبا کو شکست دینے والوں کی کل تعداد 2,94,27,330 ہو گئی ہیں۔ ایکٹیو کیسز 15,595 سے گھٹ کر 5,37,064 رہ گئے ہیں۔ اسی عرصے میں 817 مریضوں کی ہلاکت کی وجہ سے اموات کی تعداد بڑھ کر 3,98,454 ہو گئی ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران ملک میں پیٹرول 9% اور ڈیزل 10% سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں جون میں پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 58 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 3 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل مئی میں بھی پیٹرول 3 روپے 83 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 42 پیسے مہنگا ہوا تھا۔ اس طرح پیٹرول 2 مہینوں میں 8.41 روپے اور 9.30% اور ڈیزل 8.45 اور 10.47% مہنگا ہوا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا موجودہ سلسلہ 4 مئی سے شروع ہوا۔ اس سے قبل مارچ اور اپریل میں دونوں ایندھن کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی تھی۔ مئی میں 16 دن کے لیے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، جبکہ باقی 15 دنوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ جون میں بھی قیمتوں میں 16 دن اضافہ ہوا ہے، جبکہ باقی 14 دن مستحکم رہے۔ قیمتوں میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ لندن کے برینٹ کروڈ، جو معیاری خام تیل سمجھا جاتا ہے، کی 30 اپریل کو فی بیرل قیمت $66.66 تھی، جو اب بڑھ کر $75 فی بیرل کے قریب ہو گئی ہیں۔